whether we have the courage to believe that people can change. I begin by acknowledging the directions of the Honorable Chief Justice of Pakistan and the National Judicial Policy Making Committee under the National Prison Reforms Action Plan. Balochistan has taken these directions not as a formality, but as a charter for change. One, we pursuing with the United Nations standards, minimum rules for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules as our benchmark. For too long, our prisons were understood as little more than places of confinement. Today, I'm proudly to say that Balochistan has chosen a different path. A fundamental shift from a custodial model towards a modern correctional service framework focused on rehabilitation, reintegration, and public safety. Prison reforms remains a priority area of our government's justice sector agenda. In close liaison with the Honorable High Court and the Honorable Chief Justice of Balochistan, we are implementing a comprehensive program to strengthen correctional administration across the province. This includes the effective management of 4 central prisons, 8 district prisons, and 22 judicial lockups ranging from Barkhan to Pasni and Jangal Pir Alizi to Jalmaksi. In line with the directions of the Honorable Chief Justice, practical measures have been initiated to place all judicial lockups under the operational management of the prison department, ensuring professional custody, improved security, enhanced accountability, and better protection of the rights and dignity of persons in detention. We remain committed to working in partnership with the judiciary to build a correctional system that is secure, humane, and fully aligned with the rule of law. This shift is now anchored in law through the Balochistan Prisons and Correctional Services Act 2026, which replaces our outdated colonial area statute and recognizing rehabilitation and reintegration as core objective of imprisonment itself. What we have already delivered, ladies and gentlemen, let me speak not in promises, but in results. Across the 12 prisons of Balochistan, over the last few years, we have put real resources behind reforms. Healthcare, we increased the medicine budget more than 6-fold from rupees 3 million to rupees 20 million, established many labs and dental clinics, expanded the ambulances fleet to 13 and ran TB, HIV, and hepatitis control camps alongside mental health counseling. Infrastructure, Central Prison Gadani has been declared a modern prison under a rupees 1,000 million scheme. New prisons at Loralai, Kila Saifullah, Pashin, and Surab are being added. And a new central prison, Quetta, is planned to relieve overcrowding. Rehabilitation and digitalization in partnership with UNODC, we digitized prisoner records through the PMIS in 11 prisons, moving from manual registers to real-time dashboards. Vocational trainings in tailoring, computing, handicrafts, and trade is now offered with 8 schools of juveniles. Education and dignity. Inmates now sit examinations from matriculation up to master's level, earning statutory remissions. Over rupees 13 million was raised to pay diyat, fines, and daman for needy petty offenders, and we are building a chapel for our Christians inmates. People and oversight, more than 600 officers and staff were recruited and trained, including on the Nelson Mandela rules and human rights. And a physical training center was established for capacity building. We have also legislated for life beyond the prison walls, the Balochistan Probation and Payroll Act 2026 with a rupees 500 million reformation and reintegration fund.
gives offenders a structured, supervised path back into society. Ladies and gentlemen, what is coming next? Passing a law is the beginning, not the end. Our immediate agenda is clear: to notify the rules and SOPs under the 2026 Act, to roll out the PMIS to every remaining prison, to extend CCTV and risk-based prisoners classification, and to strengthen healthcare, legal aid, and women's prisoners facilities. We will establish a prison academy in Balochistan for proper pre-induction training and a dedicated women's prison in the province. Looking further ahead, we will expand prison industries and vocational centers, introduce e-monitoring and digital inmate management, established dedicated rehabilitation and de-radicalization programs, develop community correction and non-custodial sentencing, and build partnership with universities, civil society, and the private sector for reintegration. A shared responsibilities, ladies and gentlemen. Let me be candid. A society is not made safer merely by keeping people behind walls. It is made safer when those who leave our prisons return as responsible citizens rather than repeat offenders. That is the true measures of justice and the true purpose of the reforms: to protect society not by confinement alone, but by reforming offenders, reducing relapse, regress, enabling their productive return to the community. This is the national endeavor, and Balochistan is proud to contribute to it. I invite every institution represented here, the courts, the police, the prosecution, the welfare departments, and our partners in civil society and the international community to walk this road with us. I thank the Honorable Chief Justice and the NJPMC for their guidance, the Home Department and the Inspector General of Prisons for their leadership, and all of you for your commitment to this cause. May Allah guide our efforts and grant us success. Pakistan Zindabad. I now have the honor to invite the Honorable Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa to address the conference. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मेरे अपनी कबीले से उनको तमाम जितनी भी यहाँ बैठे जजेस हैं, वकला हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस को के और यहाँ मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ढाई खुशी की बात है, हम यहाँ पर एक बेहतरीन काम के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म्स कमेटी हैं, जिनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात कर रहे हैं क्योंकि कैदियों की भी हकूक़ होते हैं, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। जो हमारे छोटे छोटे जुराइम में लोग जाते हैं जेलों में और वहाँ पर उनके साथ रवैया गलत होता है तो वो बड़े मुजरिम बनकर ही बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जेलों में इस्लाहात लाई जाएं और बेहतरीन इस्लाहात हों। तो इसी हवाले से हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्द अरेस्ट होते हैं, वो भी इन जेलों में होते हैं, तो जेल की सिक्योरिटी को हमने मुस्तहकम बनाया है और बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि बाकी जो हमारे कैदी हैं वो भी महफूज रहें। इसके साथ साथ जो हमारे कैदी हैं उनके लिए हमने जेल में हुनरमंदी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया है, वो हुनर सीखते हैं। फिर उनके लिए वहाँ पर इंडस्ट्री बनाई है जो हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के अंडर चलती है। तो जो कैदी हमारे वहाँ पर हुनर सीखते हैं वो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं जो मार्केट में फिर सेल होती है और उनसे जेल में कैद होकर भी पैसे कमाते हैं और अपने फैमिलीज़ के लिए जो हैं पैसे बेचते हैं। इसके साथ साथ हमने ई विज़िट की सहूलत भी उनको दी है कि ऐसे कैदी जो यहाँ
پشاور میں ڈی آئی خان میں یا مختلف جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ای وزٹ کی سہولت وہاں ان کو فراہم کی ہے۔ جیلوں کی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں۔ شفافیت اور انصاف کے فروغ کے لیے تمام قیدیوں کے ریکارڈ کو پریزن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں اس نظام کو فوجداری نظام انصاف کے دیگر متعلقہ اداروں بالخصوص عدلیہ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے اور مقدمات کی پیروی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس طرح آن لائن پروڈکشن ورچوئل کورٹس وہ بھی بنائی گئی ہیں جو ہمارے ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کے لیے خطرہ ہوتا ہے باہر، تو ان کے لیے ورچوئل کورٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور ماہانہ تقریباً 7500 قیدی اس میں پیش ہوتے ہیں۔ ماڈل انٹرویو رومز ہم نے بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ قیدیوں کو باعزت طریقے سے اپنے پیاروں سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جیلوں میں بین الاقوامی معیار کے ملاقاتی کمرے قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگ ایک باوقار اور مناسب ماحول میں اپنے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور تقریباً روزانہ 800 ملاقاتی مستفید ہوتے ہیں۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ہم نے ریہیب سینٹرز بنائے ہیں جیلوں میں، اور وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہوتی ہے، تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں جس طرح باہر اسپتالوں میں دی جاتی ہے، اور الحمدللہ ابھی تک تقریباً ہم 1614 قیدیوں کا وہاں علاج کر سکے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں مثبت آئے ہیں اور بہت بہترین آئے ہیں، اور وہ الحمدللہ معاشرے کا بہترین فرد باہر آ کر نکلا ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام قیدیوں کے لیے صحت کی سہولیات، وہاں پر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر علاج ان کا ہوتا ہے، ان کو بھی جدید آلات دیے ہیں، بہترین میڈیسن دیے ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں اور وہ ان سے ملتے ہیں۔ پھر اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو ان کو جیل سے باہر اسپتال میں علاج کرنے لاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی۔ جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے، یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر من و عمل کریں گے۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, I now have the honor to invite the Honorable Chief Minister of Punjab to kindly come forward and address the conference. Before I begin my talk, may I please have the permission to play a video? Prisons are among the most complex institutions of the state. Behind their walls are not merely inmates, but human lives, legal processes, staff, visitors, and the constant responsibility of governance. Punjab's prison network comprises 45 correctional facilities, designed for around 39,200 inmates, but currently housing nearly 69,000 prisoners, an occupancy rate of almost 170%. This makes Punjab's prison system one of the largest and most pressured custodial systems in the country. Since 2024, under the vision of Chief Minister Punjab, prisons are being reimagined, not only as places of confinement, but as institutions of correction, rehabilitation, welfare, and human dignity. Across Punjab's prisons, inmates are being trained in 23 different trades through partnerships with TEVTA and PVTC. At the same time, 15 prison industries are operating across the system, producing a wide range of items and developing practical, market-oriented skills. These are not merely activities inside prison. They are pathways to discipline, productivity, earning potential, and employability after release. Punjab Prisons is also taking prison craftsmanship beyond prison walls through online marketing platforms, including Daraz, as well as static and mobile display centers. Prison reform cannot be measured by infrastructure alone. It must also be measured by what happens to the mind, the family, and the future of the prisoner. Wider health reforms are underway. Prison hospitals across Punjab are being revamped at a cost of 788 million rupees to improve healthcare facilities for prisoners.
All prisoners are screened for TB, HIV, hepatitis B, and hepatitis C. During 2025, 6,396 prisoners were referred to outside government hospitals, while 65 prisoners were admitted to the Punjab Institute of Mental Health, Lahore. Mental health support has been strengthened under the Chief Minister's Prisoners Health Program, supported by color therapy, model barracks, recreational spaces, and the One Barrack One Library initiative, with more than 40,000 books across the system. Religious observances are being facilitated to sustain spiritual connection and emotional well-being. Adult literacy centers across all jails are extending basic education to around 30,000 illiterate prisoners under the Chief Minister's Prisoners Literacy Program. Sports are being used as a reform tool through indoor and outdoor facilities, gymnasiums, and inter-jail competitions that encourage discipline, health, teamwork, and morale. For women prisoners and accompanying children, dignity and care are being strengthened. A women's jail in Multan is already functional, while 3 new women jails in Lahore, Faisalabad, and Rawalpindi have been completed and are ready for operationalization. For juveniles, Punjab has dedicated institutional arrangements, including Borstal institutions at Faisalabad and Bahawalpur, along with designated juvenile barracks in other prisons, focused on education, character building, psychosocial development, and reintegration. Living conditions are also being improved through model barracks, better toilets, kitchens, water quality, hygiene systems, barber shops, and dignity services. The establishment of wheat grinding units in all prisons has saved approximately 490 million rupees in dietary charges in 1 year. Another first is the establishment of Chief Minister's Prisoners' Welfare Stores in all prisons. Audio and video calling facilities are available across prisons. Family rooms are being facilitated. Interview sheds are being revamped. Visiting area SOPs have been notified. In 2025 alone, 1,827 prisoners were shifted to their home districts. The Mulakat app, introduced in October 2025 for online advanced booking of inmate meetings, has already facilitated more than 45,000 visitors. Free legal aid committees formed in 2024 have benefited around 5,000 prisoners till early 2026. Free biometric verification of prisoners for court affairs has also been started under the orders of the Honorable Lahore High Court. On infrastructure, Punjab is addressing the defining challenge of capacity versus occupancy. Prison projects at Nankana Sahib and Samundri are near completion, and new prison complexes have been planned at Lahore and Sialkot. With future projects at Chakwal, Chiniot, and Murray, additional barracks are being constructed in 10 jails to accommodate 5,376 prisoners. For staff capacity, the Punjab Prison Staff Training College, Sahiwal, has trained more than 2,000 officers and officials in 2 years. Punjab Prisons is also moving towards sustainability. 5 prisons in DG Khan, Faisalabad, Miawali, Lahore, and Pindi Bhatia have already been solarized. Another 13 prisons are planned under ADP 2026 to 27, covering nearly 2/3 of the total prison population. Security and technology are being modernized through the Safe Jails Punjab project, including IT-based surveillance, AI-enabled centralized monitoring, under-vehicle surveillance systems, panic buttons, facial recognition cameras, body and thermal cameras, X-ray body scanning machines, and VMS software. The integrated criminal justice system is creating linkages between prisons, police, public prosecution, probation and parole, and courts. Punjab's correctional system is leaving behind a legacy of confinement and moving toward a modern vision of correction, secure, humane, disciplined, and hopeful. Under the leadership of the Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif, prisons are being transformed into institutions of rehabilitation, dignity, technology, and reform. This is Punjab's new correctional vision: security with humanity, custody with purpose, and justice with hope. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Honorable, revered Chief Justice of Pakistan, Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan, Honorable Chief Justices and Judges of the Superior Judiciary, my fellow Chief Ministers of Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, Honorable Federal Minister for Law and Justice, distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is both a profound privilege and an absolute honor to address this distinguished gathering at the National Conference on Prison Reforms, convened under the guidance and leadership of the Honorable Chief Justice of Pakistan. I commend the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together all stakeholders to deliberate upon an issue that lies at the very heart of justice, human dignity, and rule of law. Allow me at the outset to pay tribute to the Superior Judiciary of Pakistan for its unwavering commitment to constitutionalism, the protection of fundamental rights, and its continuous efforts to improve the administration of justice. I must also appreciate and admire the first woman Chief Justice of Lahore High Court, who has been relentlessly working to deliver speedy justice and end the decades-long backlog. And Madam, I really commend you for that. This is no mean feat, so hats off to you. I stand before you today not only as a Chief Minister, not only as a Chief Executive of the biggest province of Pakistan, but I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside, but from behind them. And the reforms that I will be talking about today stem from my own personal experiences. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. It changed the way I think about justice. It changed the way I understand the responsibility of state towards those in custody. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. Your Honor, every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls, and I did not want these experiences to remain my personal story. I wanted them to become institutional reforms so that no prisoner, regardless of who they are or where they come from, has to endure avoidable suffering. When we speak of prisons, we must look beyond walls, bars, and security arrangements. A prison is not merely a place of confinement. It is a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect, and to human dignity. Punjab operates one of the largest correctional systems in Pakistan, comprising 45 prisons that currently house more than 69,000 inmates, close to 70,000, against an authorized capacity of approximately 39,000. Yet the challenge is not just overcrowding. Nearly 3/4 of our prison population consists of under-trial prisoners. The reality reminds us that prison reforms cannot be pursued in isolation.
It must go hand in hand with broader reforms across the criminal justice system. For me, however, these reforms, as I just said, are not merely administrative decisions. Every reform, as I said, carries a memory. Every policy has a human story behind it. My story, my own story, story of thousands. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself firsthand. I introduced emergency call buttons across Punjab and alarm bells, panic buttons inside prison cells throughout Punjab. Today, every prison cell is equipped with these emergency systems so that no inmate is ever left without a way to call for immediate assistance. And the assistance comes. When someone calls for help, help must arrive. Human life cannot wait behind locked doors. A prison sentence should never mean abandonment, including my opponents, regardless of the offense they've committed, should be deprived of basic respect, of basic dignity, of basic cleanliness, of basic facilities. We have made sanitation, clean washrooms, proper ventilation, better accommodation, and access to essential hygiene supplies a priority. For women inmates in particular, excellencies, hygiene products are not just a privilege. They are a constitutional right and a matter of basic human dignity. For someone behind bars, ladies and gentlemen, a meeting with loved ones is not merely a visit. It is often the reminder that life continues beyond prison walls. My daughter, my youngest daughter, who has just finished her graduation, was only 13 years old then. And I remember every time she used to walk into the meeting room, she used to leave crying. And as a mother, I know that every mother sitting here, every woman sitting here would identify with that. It was a very difficult time. Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us could speak to her. We could not sit beside her, hold her hand, or comfort her in her final moments. She left this world while we remained behind prison walls. Today is her birthday, Your Honor, and it reminds me of what she used to say. She used to say in Punjabi, "Ya ra pe aa jaane, ya va pe aa jaane." Jis pe guzarti hai, wohi janta hai. And she used to also say, "Jis tan lage, so tan jaane." And that led to this, to introduce technology-driven systems, including online appointment facilities for prison visits, structured telephone access, video call services that is now available to every prisoner across Punjab, irrespective of his or her status. Across Punjab, prisons have witnessed significant improvements in visitation facilities, family interaction areas, transport arrangements, and modern audio and video communication systems. At the same time, we have undertaken an ambitious program of infrastructure development, new correctional facilities, additional barracks, specialized Borstal institutions for juvenile offenders, dedicated correctional facilities for women, modern training institutions are being established to reduce overcrowding and create a safer, more dignified environment for everyone living and working inside our prisons. Libraries are being enriched with updated books, educational resources, literature, and learning materials that encourage personal growth, flight of fancy, and intellectual development. When I looked around the prison, excellencies, and my dear lordships, I realized that too many inmates were defined only by their conviction. I wanted our correctional system to see something more. Every prisoner remains a human being with the capacity to learn, to change, and to rebuild a meaningful life.
That belief has shaped my reform agenda. We have also revitalized prison industries so that inmates can learn productive trades while contributing meaningfully to economic activity. By connecting these industries with modern marketing platforms and digital marketplaces, we are creating genuine opportunities for rehabilitation, and every prisoner must be given a genuine opportunity to return to society as a better citizen than when they entered. Healthcare is another lesson prison has taught me. And therefore, Government of Punjab has made healthcare one of the cornerstones of prison reforms. Through the Chief Minister's Prisoners Health Programme, comprehensive screening and treatment systems have been introduced for communicable diseases, mental health conditions, and substance use disorders. Jail hospitals are being upgraded, and partnerships with leading hospitals and healthcare institutions have been strengthened to ensure professional medical supervision and continuity of care. Punjab has embraced digital transformations to make prison administration more transparent, accountable, and efficient. Digitization of prisoner records, biometric verification systems, as you saw in the video, integration with national database, and the Safe Jails Punjab project are strengthening governance while enhancing the safety of inmates, prison staff, and visitors alike simultaneously. As we move forward, my dear lordships, we continue to look forward to the superior judiciary, not only as an institutional partner, but also as a source of guidance and inspiration. Judiciary's steadfast commitment to safeguarding constitutional rights and protecting human dignity provides the moral compass for all of us engaged in public service. Together, we can build a correctional system that protects society while respecting the dignity of every individual entrusted to the care of the state. Our vision is clear, Excellencies. Prisons must no longer be a place where hope dies. They must become places where lives can begin, places where education replaces ignorance, where skills replace dependency, where rehabilitation replaces despair, where accountability is balanced with compassion, where justice is strengthened by mercy. Every reform we have introduced is rooted in one simple principle, and that is human dignity. May Allah the Almighty guide us in our collective endeavor to build a correctional system that reflects the highest values of our Constitution, protects the dignity of every individual, and strengthens the foundation of justice in Pakistan. May He grant us the wisdom to ensure that every prison becomes a place where reform is possible, hope is restored, and humanity is never forgotten. Thank you, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. I now have the honor to invite the Honorable Chief Minister of Sindh to address the conference. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Justice of Pakistan, Justice Yahya Afridi, Honorable Federal Minister for Law and Justice, my fellow Chief Ministers, Judges of the Supreme Court, Chief Justices of the High Court, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a privilege to participate in this National Conference on Prison Reforms convened by the National Judicial Policy Making Committee. I express my sincere gratitude to the Honorable Chief Justice of Pakistan and the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together key stakeholders to deliberate on an issue that lies at the intersection of justice, governance, public safety, and human dignity. When the state lawfully deprives an individual of liberty, it assumes responsibility for that individual's safety, dignity, health, and opportunity for reform.
A prisoner may lose freedom of movement, but not his humanity. The success of a correctional system is measured not only by the secure custody of the inmate, but also by its ability to prepare individuals for lawful and productive reintegration into the society. Across the world, correctional philosophy has evolved from punishment and isolation towards rehabilitation, reintegration, and reduction of recidivism. International instruments such as the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, the Nelson Mandela Rules, the Bangkok Rules, the Beijing Rules emphasize humane treatment, healthcare, rehabilitation, and special protection for vulnerable groups. Articles 176 and 192 of our Constitution provide for judicial strength in the superior courts, while the strength of the district judiciary is determined by the provincial governments in consultation with the respective high courts. Timely justice therefore requires continued investment in judicial institutions at all levels. The scale of challenge is evident from the fact that more than 2.6 million cases are currently pending before courts across Pakistan. Reducing prison overcrowding and under-trial detention therefore requires sustained strengthening of judicial institutions alongside correctional reforms. Our objective should not simply be to build more prisons. Our objective should be to build a more efficient, humane, and rehabilitative justice system that protects society while preserving human dignity. These principles are fully aligned with the reforms trajectory being pursued in the province of Sindh. I'll quickly take you through the Sindh reforms journey from prisons to correction. Ladies and gentlemen, recognizing that the modern correctional system must go beyond custody and confinement, the government of Sindh undertook a comprehensive reform of its prison administration framework. Sindh became the first province in Pakistan to formally adopt a modern corrections-based framework that recognizes imprisonment not merely as a means of secure custody, but as an opportunity for rehabilitation, behavioral response, and successful reintegration into society. The legislation places prisoner welfare, healthcare, education, vocational training, legal aid, community corrections, family support mechanisms, and institutional oversight at the heart of prison administration. This reflects a progressive shift from a purely custodial model to a comprehensive correction and rehabilitative approach. Today, the Sindh Prisons and Correction Services administer 23 correction facilities across the province. These institutions currently house approximately 27,000 inmates against an authorized capacity of around 14,000. Ladies and gentlemen, the ultimate purpose of prison reform is not incarceration, it is transformation. Rehabilitation remains the cornerstone of Sindh's correction philosophy. Vocational and skill development programs are being expanded across correctional facilities, including training in sewing, carpentry, handicraft, technical skills, digital literacy, and other employable trades. Special programs for women inmates focus on livelihood opportunities, financial inclusion, and post-release reintegration. Sindh has also sought to place education at the center of rehabilitation efforts. Libraries have been established in prisons, and inmates are encouraged to pursue matriculation, intermediate, graduate, and virtual university programs. Educational achievements are recognized through remission incentives under the new law, encouraging learning, self-improvement, and constructive engagement. Education and literacy programs are being strengthened to ensure that incarceration becomes an opportunity for learning and personal development rather than a pathway to further exclusion. Children residing with incarcerated mothers also being provided educational and developmental support to ensure that they are not deprived of opportunities because of circumstances beyond their control. Our objective is not simply to manage prisons. Our objective is to reduce reoffending, restore human potential,
and ensure that individuals leaving correctional institutions return to society as responsible and productive citizens. Healthcare remains one of the most important dimensions of prison reforms. Overcrowding contributes to communicable diseases, psychological stress, substance abuse, and other vulnerabilities that require systematic intervention. In Sindh, every prisoner undergoes medical examination upon admission, and primary healthcare services are available throughout the correctional system. Recognizing healthcare as a fundamental pillar of correctional reform, Sindh has increased expenditure on medicines by over 37% over the last 4 years, ensuring improved access to essential healthcare services for inmates throughout the correction system. Additionally, 25 new ambulances have recently been procured to strengthen emergency medical response capabilities. The government also allocates approximately rupees 2.64 billion annually for provision of nutritious meals to inmates, reflecting a commitment to prisoner welfare and dignity. Particular attention is being given to mental health services. Mental health remains one of the most neglected aspects of correctional administrations worldwide. Prisoners are screened for mental health condition upon admission and referred to specialized institutions whenever required. Psychiatrists from government hospitals regularly visit correctional facilities to provide clinical support. Furthermore, 12 psychologist positions have already been sanctioned and their recruitment is underway. A dedicated drug rehabilitation and mental health center is also planned within the Malil Prison Extension Project. Ladies and gentlemen, prison reform is ultimately about the kind of society we aspire to become. A society committed to justice, a society committed to human dignity, a society committed to public safety, a society committed to giving individuals an opportunity to reform and to rebuild their lives. Let us continue building correctional institutions that reflect the aspirations of modern Pakistan, institutions that are secure yet humane, firm yet fair, accountable yet compassionate, institutions that protect society while preserving human dignity, institutions that do not merely confine individuals but help transform lives. Together, we can build a correctional system worthy of our Constitution, our humanitarian value, and a collective commitment to justice. I once again commend the Honorable Chief Justice of Pakistan, the National Judicial Policy Making Committee, and the Law and Justice Commission of Pakistan for organizing this important conference. May our deliberations today contribute to a safer, more just, and a more humane homeland. Ameen. Thank you very much. Pakistan, Paindabad. Ladies and gentlemen, today's dialogue has reflected our shared resolve to strengthen Pakistan's criminal justice system through collaboration, coordination, and accountability. To deliver the concluding remarks and to present the conference declaration, it is now my distinct honor to invite the Honorable Federal Minister for Law and Justice. Ladies and gentlemen, I think all of us first applaud Law and Justice Commission under the leadership of Honorable Chief Justice of Pakistan for bringing us together for this noble cause. And for a concrete work to be done, we should have data, we should have statistics, and we should have suggestions. And I think it's that background, the journey which was started in October 2024 is culminating today, but I believe it's start of another journey which will be beneficial, which will be a path of light and happiness for those who are not within their families, within their loved ones. And sir, it's a great service. Thank you very much for doing all that. I have been told that
I have to read the declaration. So I'll be concluding my remarks here. सिर्फ जितने लतीफ़ अंदाज में आफरीदी साहब ने कुछ बातें गवर्नमेंट के मुतल्लिका की हैं, मैं सर उतनी लतीफ़ अंदाज में सिर्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सर मेरे से रहा नहीं जाता कि कोई सवाल उठे और उसका जवाब ना दिया जाए। और कानून की नज़र में द वे आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टेकन दिस टास्क, और पिछले ख़ास तौर पे सर 5, 7, 8 सालों से जो काम शुरू हुआ था उसे गेयर अप किया, और ये 2024 ऑनवर्ड वाकई सर हर जगह से ये खबर आती है, और मैडम चेयरपर्सन विटनेस हैं। ये एक जेल विजिट से पिंडी और लाहौर की विमेन प्रिजनर से मिलके और उनके सेक्शंस देख के आई, और उन्होंने कहा कि आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क। आइन का जो दिल है, आर्टिकल 25 इक्वालिटी, सर उसको सामने रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें सिलेक्टिव नहीं करनी चाहिए। तो आए सर आज मिलके अहद करें, हमने उन हज़ारों लोगों के लिए पूरा कल्चर चेंज करना है और कानून भी बदलना है। आज अहद करके उठेंगे हम यहाँ से, क्योंकि मेरा आइन कहता है कि हम सब आइन की नज़र में, कानून की नज़र में बराबर हैं। चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में मैं ये अहद करता हूँ कि आप चारों आएँ। मैं इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरत है, आए जो कॉलोनियल टाइम के प्रिजन रूल्स हैं उन्हें चेंज करें। Ladies and gentlemen, I read out the Islamabad Declaration on Prison Reforms. We, the Chief Ministers of the provinces of Pakistan, convened under the auspices of the National Judicial Policy Making Committee, affirm our shared commitment to a coordinated national effort to reform provincial prison systems. We recognize that Pakistan's prisons are operating under serious strain, with overcrowding, a high proportion of under-trial prisoners, inadequate infrastructure, limited access to health care and mental health services, and insufficient opportunities for rehabilitation, education, and vocational training. We acknowledge that these challenges affect not only prison administration, but also access to justice, public safety, human dignity, and rule of law. We reaffirm that all persons deprived of liberty retain their fundamental rights under the Constitution of Pakistan, including the rights to life, dignity, fair trial, and humane treatment. We further recognize Pakistan's obligations under international human rights standards, including those relating to the treatment of prisoners, women in detention, children in conflict with the law, persons with disabilities, and the use of non-custodial measures. We recognize that meaningful and sustained prison reform requires coordinated action across the executive, judiciary, and legislature. While respecting the constitutional roles of each branch of government, we further recognize the provincial governments bear primary responsibility for the administration, resourcing, and reform of prisons. Accordingly, we commit to reducing unnecessary incarceration, particularly of under-trial prisoners, by strengthening access to bail, legal aid, probation, parole, diversion, and other non-custodial alternatives, especially for women, children, persons with disabilities, persons with mental health conditions, and those detained for minor, poverty-related, or non-violent offenses. 2. Reviewing provincial laws, rules, policies, and administrative practices governing arrest, detention, sentencing, prison management, probation, parole, and rehabilitation, with a view to reducing overcrowding and aligning prison administration with constitutional and human rights standards. 3. Improving prison conditions through increased investment in infrastructure, sanitation, nutrition, health care,
mental health services, complaint redressal, and safeguards against torture, ill treatment, and neglect. 4. Promoting rehabilitation and reintegration of expanding education, vocational training, psychological support, drug treatment, skill development, and post-release support for the persons in custody. 5. Strengthening coordination across the criminal justice system, including prison departments, police, prosecution, probation and parole services, legal aid institutions, health and social welfare departments, and the judiciary to support efficient case processing and timely access to justice. 6. Establishing provincial implementation mechanism to develop and time-bound reform plans, identify priority actions, allocate resources, collect data, and monitor progress against agreed indicators. And last, 7th, reporting regularly on implementation to the agreed National Prison Reform Coordination Mechanism, including progress on reducing overcrowding, improving detention conditions, expanding non-custodial alternatives, and strengthening rehabilitation services. We affirm, میرا خیال میں سر آخری پیرا پہ اب چیف منسٹرز آ جائیں. In witness thereof, we are all witness to this affirmation by the Honorable Chief Ministers who are serving Pakistan from Peshawar to Karachi. We affirm that prison reform is not only an administrative necessity, but a constitutional, humanitarian, and public safety imperative. We commit to working together to build a prison system that is lawful, humane, rehabilitative, and consistent with the dignity of every person. You are signing it on 2nd day of July 2026. Sir, please proceed. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیل اصلاحات سے متعلق کانفرنس، وزرائے اعلیٰ کانفرنس سے انہوں نے خطاب بھی کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ خطاب کر رہے تھے اور اصلاحات کے حوالے سے دستخط بھی کیے گئے تینوں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، قیدیوں کے لیے صحت، تعلیم اور فنی تربیت کے حوالے سے سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر وقت بر وقت السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. آپ دیکھ رہے ہیں عہد رفاقت کے 75 کی اور چین کی جو دوستی ہے، ایک عالمی سطح پر جسے پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس کا ایک پس منظر، ایک طویل پس منظر تھا جو آپ کو مختلف سیریز میں نے جس کا ذکر کیا، خاص طور پر جس پہ ہماری ڈپلومیسی، مؤثر سفارتکاری، ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کا احترام، باہمی تعاون اور بہت سارے فیکٹرز کا بھی ذکر کیا. وہ اتار چڑھاؤ جو کہ حکومتوں کے درمیان تھے، یعنی حکومتوں کا اتار چڑھاؤ ہوا، لیکن یہ دوستی آج بھی قائم و دائم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مختلف سملیرٹیز ہیں، مماثلت ہے دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں، معاشی پالیسی میں، جو آج اس نہج تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ دوستی اب ایک اقتصادی دوستی میں بدل گئی ہے. 2010 سے 2018 یہ ناظرین 8 جو سال ہیں،
یہ چینی سرمایہ کاری کا عروج تھا، معاشی تعلقات کو ایک نئی جہد ملی اس حوالے سے، اور جو ایم او یوز تھے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز تھے، وہ ایگریمنٹس میں بدلے، اور کچھ جو اس میں منصوبے تھے وہ مکمل بھی ہوئے، جس میں ساہیوال کول جو پاور تھا وہ تھر کول تھا، اس طرح کچھ اور منصوبے وہ بھی اسی 8 سالوں میں مکمل بھی ہوئے، اور جو خاص طور پر معاشی اہداف کا جو حصول تھا اس کو یقینی بنانے میں یہ جو باہمی تعاون تھا چین کا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ سب سے پہلے 2010 میں چینی وزیر وان گیا باؤ کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2010 کا ایک تباہ کن سیلاب، ایک بدترین کیٹسٹرافی، جس کو پاکستان کی تاریخ کا 5واں بڑا فلڈ کہہ سکتے ہیں آپ، سیلاب کہہ سکتے ہیں، جس میں 1800 یعنی 2000 کے قریب 1985 افراد لقمہ اجل بن گئے، یعنی اس میں اس مختلف واقعات میں وہ جاں بحق ہوئے، اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور کوئی $50 بلین کا اس کا ہمیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تب یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ بحالی کا عمل بھی جاری تھا، اور 2010 میں $20 بلین کے تجارتی معاہدوں پر باقاعدہ طور پر دستخط ہوئے، اس لیے سال 2010 کو بھی انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ 2011 سفارتی تعلقات کا 60واں سال اور 60ویں سالگرہ منائی، دونوں ممالک نے بھرپور انداز سے پاک چین دوستی کا اسے سال قرار دیا گیا۔ سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کی جو یکساں پالیسی ہے، جس کا میں نے آپ کو انٹرو میں بھی ذکر کیا، وہ سملیرٹیز جو دونوں ممالک کے درمیان تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں 2013 میں چینی وزیر اعظم لی کی چانگ کا دورہ پاکستان، اور اس کے بعد سی پیک کے قیام کے مشترکہ اعلامیے پہ ایک دستخط، ایک جوائنٹ ڈکلیریشن تھا اس وقت جب یہ دستخط ہوا، اور گوادر کو باقاعدہ طور پر چینی ایک کمپنی COPHC کے حوالے کر دیا گیا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو مختلف سیریز میں ذکر کیا کہ سنگاپور کو یہ پورٹ کا کام دیا گیا تھا گوادر کا، اور اس کے بعد ہمیں چین کو یہ سپرد کرنا تھا، تو 2013 بڑا ایک اہم سال قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے جولائی 2013 کی، وزیر اعظم محمد نواز شریف کا ایک تاریخی دورہ۔ ناظرین، اس پورے 8 سالوں میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے فوری طور پر چین کا دورہ کیا، ایک تاریخ رقم کی، اور سی پیک کے باقاعدہ ایک فریم ورک کی وہاں سے منظوری ہوئی۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا۔ مفاہمت کی یادداشتوں کو باقاعدہ معاہدوں کی شکل دینے کا آغاز ہوا، یعنی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ ایگریمنٹ کے طور پر یعنی معاہدوں میں وہ تبدیل ہوا۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر، توانائی کے جو شعبے ہیں ان کے منصوبوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، اور سال 2013 کو پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک اہم سال قرار دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا جو ویژن تھا، خاص طور پر چین کے ساتھ جو پاکستان کے ایک دیرینہ اور ایک تاریخی تعلقات تھے، اس کو ایک نئی جہد فراہم کرنا تھا، اور گوادر جو کہ ایک فلیگ شپ منصوبہ جس پر ابھی بہت زیادہ بازگشت بھی ہوتی ہے، تو اس تصویراتی اہمیت سے باقاعدہ طور پر فائدہ اٹھایا گیا، اور دونوں ممالک کا اس میں مشترکہ جو تھا وہ فائدہ تھا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 2014 میں صدر مملکت اس وقت ممنون حسین کا ایک دورہ چین، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ صدر مملکت نے اپنے دورے میں جوائنٹ کوپریشن کمیٹی کی میٹنگز کی، وہ میٹنگز بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور اس دورے کو بڑا ایک تزویراتی قسم کا دورہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ کا پاکستان کا ایک تاریخی دورہ، جس طرح ہمارے اسکواڈنز نے ان کا استقبال کیا، پرتپاک استقبال کیا گیا، $46 بلین کی باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری کا آغاز کیا گیا، جس میں روڈ انفراسٹرکچر، ریلوے انفراسٹرکچر، فائبر آپٹکس اور انرجی سیکٹر پر باقاعدہ طور پر انویسٹ کیا گیا۔ $46 بلین کی انویسٹمنٹ تھی، جس میں ساہیوال کول پاور اور قائد اعظم سولر پارک جیسے توانائی کے منصوبوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ 2016 سی پیک کا عملی نفاذ کا سال تھا۔ یہ جو مناظر پوری دنیا نے دیکھا تھے، کس طرح پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا تھا، اور دشمنوں کی بھرپور کوشش تھی کہ اس مغربی روٹ سے جو یہ کانوائے جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہرڈل پیدا کی جائے، مشکلات پیدا کی جائے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے، فول پروف اقدامات جس کو کہا جاتا ہے۔
اور یہ تجارتی قافلہ اسی ویسٹرن روٹ سے جس پر ایک دشمن نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جو ویسٹرن روٹ ہے اس سے یہ کبھی بھی ٹریڈ کانوائے نہیں گزرے گا، روٹ بدل دیا گیا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا بڑا پروپیگنڈا بھی کیا. اور 2017 میں پہلا بیلٹ اینڈ روڈ فورم پاکستان کی شمولیت بھی انتہائی اہم ہے. یعنی جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جب یہ بیلٹ اینڈ روڈ میں، جیسے ون روڈ ون بیلٹ کا نام بھی دیا گیا، لیکن بیلٹ اینڈ روڈ اس پہ جب ایک ویژن نظر آئے، ان کی ایک بڑی دستاویز، ایک کتاب بھی اس حوالے سے موجود ہے. سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا حجم بڑھا کر تقریباً $62 بلین کر دیا گیا، یعنی $46 بلین سے اسے بڑھا کر $62 بلین کر دیا گیا. 2018 کی جو حکومت تھی ان کے سربراہ کا بھی ایک دورہ جس میں زراعت، صنعتی زون اور غربت کے خاتمے کے لیے چینی ماڈل کو ایڈاپٹ کیا گیا. ناظرین، یہ جو چینی ماڈل ہے، مختلف ممالک مختلف ماڈلز ایڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو یا خلابازی ہو. تو پاکستان نے بھی مختلف ماڈلز ایڈاپٹ کیے. اور یہ آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے چین کے اندر، اور کچھ ایسے ماڈلز ہیں جن کو ایڈاپٹ بھی کیا گیا ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے پاکستان اور چین کے درمیان جو تاریخی تعلقات تھے، اس کا ایک پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. جو اقتصادی تعلقات تھے، سفارتی تعلقات تھے، یعنی نئی جہد، سفارتی تعلقات اقتصادی تعلقات میں بدلے، ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا پاکستان کا جو احترام ہے، یہ اس دوستی کا پس منظر ہے کہ یہ آج تک شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری. یہ آئرن برادرز، ہمالین فرینڈز کیوں آج بھی ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کرتے ہیں. محبت کا یہ رشتہ، یہ لازوال رشتہ آج تک قائم ہے. اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال زبیر صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ریسرچ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں، ماہر ہیں، معاشیات پہ بات کرتے ہیں، بین الاقوامی امور پہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے جو ماہر معاشیات ہیں، جو اکنامک امپیکٹ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. اور شاہد افراز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چائنا میڈیا گروپ بیجنگ. آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر بلال زبیر صاحب، میں چاہوں گا کہ مختلف ادوار کا میں نے ذکر بھی کیا، لیکن 2010 میں چینی وزیر اعظم کا جو دورہ تھا وہ اقتصادی تعلقات میں بڑا اور اقتصادی تعاون میں بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے. 2010 کا جو سیلاب تھا، یہ بدترین کیٹسٹرافی ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارے تقریباً 2000 کے قریب افراد بھی لقمہ اجل بن گئے تھے. اس وقت ایک بحالی کا عمل بھی جاری تھا. تو میں پہلے چاہوں گا اسپیسیفک 2010 کا جو دورہ تھا اور جس میں کوئی $50 بلین کا ہمیں معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑا، تو اس حالات میں جب یہ دورہ تھا تو اس کی امپورٹنس کتنی تھی سر؟ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز اور نو پرماننٹ فرینڈز، لیکن پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں ایک منفرد تعلقات ہیں. چاہے وہ زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو یا اس طرح کی سیلاب کی تباہ کاریاں جو کہ نیچرل کیٹاسٹرافیز ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ان میں چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے. اور 2010 کی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بہت تباہی ہوئی سیلاب سے، بڑا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، عملات، جانی نقصان ہوئے. تو اس وقت پاکستان نے چین کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے پاکستان کو، اور بہت اچھے طریقے سے چین نے پاکستان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا. پاکستان میں امداد آئی اس زمانے کے اندر جس نے پاکستان کے اندر بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا. تو میرے خیال میں چین جو ہے وہ پاکستان کا چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو، پاکستان کے ساتھ ہر اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. $20 بلین کے جو تجارتی معاہدے پہ دستخط ہوئے، جی، ہیوج اماؤنٹ، جی، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی. جی. تجارتی حجم گو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ٹریڈ کو بھی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اوورآل ایسے کرائسس میں $20 بلین کی جو تجارتی ایم او یوز ہیں یا معاہدے ہیں اس پہ دستخط کرنا اس وقت کتنی اہمیت تھی اس کی؟ پاکستان کے ہم اقتصادی تعلقات کی بات کریں چین کے ساتھ، تو پاکستان چین کا دوسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اس ریجن کے اندر. $23 ارب کی تقریباً ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. تو اس وقت جب 2010 میں پاکستان چین کی طرف جو ہمارے جو اقتصادی تعلقات تھے وہ بھی اسی بیسس کے اوپر ہمارے امپروو ہوئے کہ چین پاکستان کو ہمیشہ سے ایک گیٹ وے کے طور پہ بھی دیکھتا ہے
کہ جو چین کے ویسٹرن کوریڈور جس کی آپ نے بات کی اس کی امپروومنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے لیے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں جو پاکستان چائنا کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور چائنا ہمیشہ سے اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بہت اہمیت دیتا ہے، تو دیٹ واز ایمڈ ایٹ امپروونگ دی اوور آل ایکسپورٹس آف پاکستان. جو دیکھیں جو اکانومی کے حالات تھے وہ بہتر نہیں تھے، اور اس سیلاب کے پس منظر کے اندر پاکستان کو اکنامک حالات کافی جو ہے وہ ضبو حالی کا شکار تھا. تو پاکستان کو آؤٹ لیٹ چاہیے تھا، پاکستان کو ایکسپورٹس زیادہ چاہیے تھی. بالکل. تو وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان کو بڑی ہیلپ ملی کہ پاکستان اپنی جو مصنوعات ہیں اس کے لیے عالمی منڈیوں تک رسائی پاکستان کی ایک خواہش تھی جو کہ چین کی. اور بالکل اب مزید بھی، کیونکہ یہ ناظرین بڑا ایک اہم نقطہ ڈاکٹر بلال صاحب نے اٹھایا ہے کہ عالمی منڈیوں تک پاکستان کی مصنوعات، چاہے وہ پیرشیبل یا نان پیرشیبل پروڈکٹس ہیں، اس کی رسائی بہت زیادہ ضروری ہے، اور چین اس میں بڑا ہیلپ فل رہا ہے، بڑا معاون اس حوالے سے رہا ہے. شاہد افراد صاحب یہ بتائیے گا، 2011 کو سفارتی تعلقات کا بڑا ایک اہم سال اور 60ویں سالگرہ یعنی دوستی کا سال قرار دیا گیا. سر یہ دوستی کے حوالے سے اب 75واں سال چل رہا ہے. پاکستان کی جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سال 2011 کی جو امپورٹنس ہے ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے، کیونکہ سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کی یکساں پالیسیاں متعارف کروائی گئی تھی اس دور میں بھی. جی بالکل، اور اگر تھوڑی سی آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ ابھی میں جس جگہ موجود ہوں پاکستان ہاؤس، پاکستان ایمبیسی بیجنگ میں، جی یہاں پر ابھی جو تقریب چل رہی ہے، چونکہ ابھی آپ نے کچھ بس پاکستانی مصنوعات کا ذکر کیا، تو یہاں پر پاکستان چین سلک روڈ مینگو فیسٹیول ہے، اس کا انعقاد کیا گیا ہے. اچھا. اس وقت اس تقریب میں موجود ہوں، شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے سے میرے عقب میں بھی. تو بنیادی طور پر یہ جو مینگو فیسٹیول ہے 2011 کی طرف جانے سے قبل، آپ نے جو کہ مصنوعات کا تذکرہ کیا، تو عام ظاہر ہے پاکستان کا اپنے اعلیٰ معیار مٹھاس کی وجہ سے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور چین کی بہت بڑی وسیع مارکیٹ ہے. اس تک پہنچانے کے لیے، اور پھر یہ جو 75ویں سال ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مختلف تقریبات جاری ہیں، اس سلسلے میں یہ تقریب بھی منعقد کی گئی ہے، جس میں یہ کوشش ہے کہ جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو چینی مارکیٹ تک پہنچایا جائے، اور جتنے بھی ہماری جو ایسی جس طرح آم ہے یا پھر دیگر ایسی جو زرعی مصنوعات ان کو وسعت دی جائے. تو یہ تقریب اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس میں یہاں پر مختلف جو حلقے موجود ہیں، اس میں چین اور پاکستان دونوں کے، اور ایک بہت اچھا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھی بات یہ دیکھیں کہ یہ دوستی جو ہے یہ صرف معیشت تک محدود نہیں ہے، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سلامتی کے حوالے سے یا پھر سفارتی لحاظ سے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا بھی کہ یہ ہمالیت سے بلند ہے، شہد سے میٹھی ہے، لیکن جو اس کی عملی مثال ہم دیکھتے ہیں وہ عوام ہے، اس کی جڑیں جو ہے عوام میں پیوست ہیں. اور ابھی یہ جو تقریب جاری ہے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جہاں تک ہم نے سن 2011 کی بات کی، تو 1951 میں دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، اور 60ویں سالگرہ جو منائی گئی، اور اس موقع پر جو سب سے ایک اہم بات تھی کہ اسی سال کو پاک چین دوستی کا سال بھی قرار دیا گیا. اور ہم نے دیکھا تو اس وقت جو دونوں ممالک کے ان میں مختلف ثقافتی، تعلیمی اور سفارتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن کو جو بنیادی یہی تھا کہ جو عوامی سطح پر جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مزید جو ہے مستحکم کیا جائے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے ہوئے، پھر سیمینار، نمائشیں یا پھر جو بھی تقریبات ہوتی ہیں. اچھا شاہد صاحب میں کیونکہ آپ کی وہاں پہ پریزنس ہے تو بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ جو چائنا میں ہمارے کسی بھی دوست کی پریزنس ہو تو اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں، میں دوبارہ اس کو آج دہرانا چاہوں گا. باڈی لینگویج، جیسچر، دونوں ممالک کے وفود کی ایک دوسرے سے ملاقات، ڈیلیگیشنز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا آپ ذرا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ لوگوں کے پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے وہ کتنا جو ہے وہ اب بہتر ہوا ہے، انکریز ہوا ہے، اور باڈی لینگویج کیا کہتی ہے، خاص طور پر جو چینی ہیں وہ کس طرح پاکستان کے لوگوں کو، اب وہ آپ نے جس طرح مینگو کا ذکر کیا، ہماری ایکسپورٹ کوالٹی کا مینگو جو ہے اس کی تو بڑی، ویسے مجھے خود بھی مینگو بہت زیادہ پسند ہے، میں چاہوں گا ذرا تھوڑا شیئر کیجئے گا سر. جی بالکل، اگر میں اس کو دیکھیں مختصر اس کا احاطہ کرنا چاہوں، آپ نے جو کہ افرادی روابط کی بات کی، تو ایک تو یہ کہ یہ سن کر ہمارے لیے انتہائی بات یہ قابل اطمینان ہے کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت چین کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں. یہ تو پہلا امپیکٹ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس وقت ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستانی طلبہ کی یہاں موجود ہے. جہاں تک آپ نے چینی معاشرے کی بات کی تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے لیے جب آپ کسی سے چینی فرد سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پاتھیے.
اب بات یہ پوچھے کیا مطلب ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے یہ فولادی دوستی ہے. اور یہ لفظ جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے جسے پاکستان کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دونوں ممالک کی جب تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم جو ہے فولادی بھائی، اور کسی سے بھی آئرن برادرز ہیں. بالکل عام شہری کی بات کروں گا، کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ یہی کرے گا کہ پاکستان جو ہمارا جو بہترین دوست ہے. اور جب اسے وجہ پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ چیز ہے کہ آپ دونوں ممالک کی جو دوستی ہے یہ سیاسی ادوار سے بالاتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک قیادت کی منتخب ہوئی اور کوئی ہلکی سی جس سے جنبش آئی ہو، یہ ہمیشہ جو مضبوط رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی جڑیں جو ہے مزید مضبوط ہو رہی ہے. اسی اگر مینگو فیسٹیول کی بات کی جائے تو دیکھیں یہ ایک ثقافتی روابط کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے. اب اس جو تقریب ہے اس میں پاکستانی شخصیات تو شامل ہیں لیکن چین کے اعلیٰ حکام ہے، پھر جو دیگر ممالک کے یہاں پر سفراء ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. تو مطلب یہ جو ثقافت ہے، یہ چین اور پاکستان کے آپس کی دوستی جو ہے یہ دونوں سرحدوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا بھر تک پھیل رہی ہے. اور جس میں جو پاکستان کی مصنوعات ہیں، پھر یہاں پر جو ایک اور بات دلچسپ کہ آپ نے افرادی روابط کی بات کی، تو اردو جو ہے زبان جو ہے وہ چین کے مختلف جامعات میں اس وقت پڑھائی جا رہی ہے اور بڑی جو تعداد ہے چینی طلباء کی وہ اسی اردو میں دلچسپی لے رہی ہے. مطلب یہ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. ہماری بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چائنیز لینگویج سیکھنے کے لیے اس وقت چائنا میں موجود ہے، تو اردو میں بھی اتنی ہی دلچسپی آپ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں وہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل لے رہے ہیں. اور وجہ دیکھیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ جو چینی جامعات ہیں ان میں دو چیزیں جو بڑھ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ چینی زبان کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے، مستقل جو طلبہ ہیں وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے پاکستان سینٹرز وہ بھی اس وقت جو ہے مختلف جامعات میں قائم ہو رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ہماری دو طرفہ دوستی جس کو 75 سال ہو چکے ہیں اور ہر آزمائش کی گھڑی پر یہ دوستی جو ہے پورا اتری ہے، اس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. اور اس میں یہ جو تعلیمی وفود کے تبادلے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا حالیہ عرصے میں کہ پاکستانی جو میڈیا نمائندگان ہیں ان کی ایک وفود کے تبادلے مستقل بنیادوں پر جاری ہے. ہمیشہ وہ خود چین کا دورہ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جو احوال دیکھتے ہیں وہ پاکستان تک پہنچاتے ہیں. اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ظاہر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں چین اور پاکستان کی دوستی کی کہ یہ سلامتی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شاید افراز خان صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب، تاخیر سے آنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے ایز اے تھرڈ گیسٹ بات کروں گا، کیونکہ ہم نے اس کی ڈپلومیٹک ٹائز پہ بات کی، ریلیشن شپ میں ہم نے کلچرل ویلیوز سملیرٹیز پر ذکر کیا، لیکن آپ کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک اکنامک امپیکٹ ضرور آتا ہے. اور پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹریڈ والیوم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف پوٹینشلز کا بھی ذکر کیا. 2013 کا جو دورہ تھا اس وقت چینی وزیر اعظم لی کیچانگ، اور اس کا پھر فالو اپ جو دورہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا. تو میں چاہوں گا ذرا یہ جو اوورآل ہمارے سفارتی تعلقات جب معاشی تعلقات میں بدلے تو پاکستان کی معیشت کو کتنا اس سے استحکام ملا اور دونوں ممالک اس کے کس حد تک بینیفیشریز بنے؟ سر تھینک یو سو مچ جی فار ہیونگ می ان یور شو. پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بڑا بریفلی سب چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. دیکھیے دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ جب تک پھل پھول نہیں سکتے جب تک عوام میں دونوں ممالک کے محبت ایک دوسرے کی نہیں ہو. حکومتیں اگر چاہتی ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ایک تعلقات کو بڑھائیں مگر عوام اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. چین وہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ میرا تقریباً کوئی 30-40 بار میں جا چکا ہوں. جو محبت میں نے وہاں کے عوام میں بزنس مینوں میں پاکستان کے لیے دیکھی ہے اور پاکستان کے جو بزنس مین ہیں اور عوام ہیں ان کی چائنا کے لیے دیکھی ہے، مجھے کسی اور کنٹری کے اندر یہاں پہ نظر نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ جی پاکستان کے بزنس مینوں نے بھی جی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. جو تعلقات آج آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ ٹریڈ جو ہے وہ کوئی $25 بلین سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بائی لیٹرل ٹریڈ. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال بالخصوص دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دور پر تبادلہ خیال کیا. مذاکرات کے دوران ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ گفتگو مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ
शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत-ए-हाल बिलखसूस दोहा में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के दौरे पर तबादला ख्याल। उन्होंने इन मुज़ाकरात के दौरान होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस दोहा में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के दौर पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने इन मुज़ाकरात के दौरान